NFC کا آج اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں. 2 صوبوں کے وزیر اعلیٰ اس میں موجود تھے، کیونکہ وہ دونوں اپنے اپنے رسپیکٹیو پروونسز کے وزیر خزانہ بھی ہیں. مراد علی شاہ اور بلوچستان کے جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب، جبکہ KP کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے وہاں پہ، اور مزمل اسلم ان کے جو ایڈوائزر فار فائنانس ہیں وہ بھی تھے، سہیل آفریدی صاحب بھی موجود تھے. مزے کی بات، وہ NFC کے اجلاس میں موجود تھے. باہر ان کے خلاف اشتہاری ہونے کا کیس جو تھا نا وہ چل رہا تھا، اور عدالت نے ان کے خلاف اشتہاری ہونے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اور دوسرا فیصل واڈا صاحب کے پیشن گوئی کے مطابق ان کی آج آپ کے مرشد سے جو ملاقات کی توقع تھی وہ نہیں ہو سکی. خیر، وہ NFC کے اجلاس میں موجود تھے، اور NFC کے اجلاس میں آج کچھ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اور اس میں وزیر خزانہ صاحب نے ان کو بتایا کہ جی مرکز جو ہے وہ اپنے بہت سارے خرچے جو ہیں نا وہ اس کو کرنے پڑتے ہیں، اور ساتھ ہی سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے 2 چیزوں کے اوپر کمیٹی بنائی ہے، کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور ایک کوئی اور خرچہ ہے شاید HEC کا، ایجوکیشن کا، وہ صوبوں کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اس پہ کوئی بات ہوئی ہے. اسی طرح فاٹا کے جو انضمام کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جو اس کے انضمام کے بعد جو KP کا حصہ بڑھا ہے اس کے بارے میں. تو بڑے اچھی فضا میں بات ہوئی ہے. سب لوگوں نے ایک اچھا جسچر دیا ہے اجلاس کے اختتام پہ، جو کہ ایک اچھی خبر ہے. اچھا، اس کے آگے جو آپ کے مرشد سے وزیر اعلیٰ KP آج کوشش کر رہے تھے ملنے کی، اور فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ رات ہی کہہ دیا تھا کہ نہیں مل سکیں گے، اگر چین چون کریں گے تو ان کو ایسا کر دیں گے. بلکہ ان کا یہ جملہ تھا کہ ان کا فرنٹ بھی اکھاڑ دیں گے، فٹ بھی اکھاڑ دیں گے یعنی کہ، اور گورنر راج نافذ کر دیں گے. یار یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، الیکٹڈ ووٹ لے کر آیا ہے، آپ نے کوشش کی وہ وزیر اعلیٰ نہ منتخب ہو سکے، وہ ہو گیا، وہ آ گیا، اس کے لیڈر سے ملاقات کروا دیں. یہ آپ سہیل آفریدی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا لیڈر اور وہ الیکٹ ہو کے آیا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو لیڈر جو ہمارا مرشد ہے عمران خان، اس کی جو سلیکشن ہوئی ہے سہیل آفریدی کی ایز چیف منسٹر KP کے، اس میں بہت سارے اندرون خانہ کے PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوالیفیکیشن اور بھی ہوں گی، لیکن ایک کوالیفیکیشن جس میں وہ کوالیفائڈ کیا، وہ کہتا ہم میں نہیں تھی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر زمین پہ بیٹھ کے چائے پیتا تھا. حالانکہ اس کی ملاقات کا کوئی بیچ میں ذکر نہیں ہوتا تھا کہ اس نے آج ملاقات کرنی ہے، اس کے آج ملاقات کا ٹائم ہے، وہ ویسے پہنچ جاتا تھا سہیل آفریدی. تو یہ بات جو ہے نا مرشد کو بہت اچھی لگتی تھی. نہیں، جو اس نے کہا تھا نا کہ میں عشق کے عمران میں مارا جاؤں گا، ہاں تو وہی بات یار کمال ہے بھائی. اب یہ یعنی سیاست کا ایک لیول ہم نے اس ملک میں اس سے پہلے اب دیکھو یہ بات کون مجھ سے کر رہا ہے، جو PTI کے اپنے لوگ ہیں، کہ انہوں نے کہا اتنا ہم سے نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جا کے نا دوپہر یعنی اس طرح بھی بیٹھ جائیں کہ توقع بھی نہ ہو کہ ملاقات ہونی ہے یا توقع بھی نہیں ہے، آپ چائے پی رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو یہ ایک ہوتی ہے آپ کی لائلٹی کا ایک لیول بن جاتا ہے. یہ لائلٹی سے زیادہ عشق کی بات ہے مجھے لگتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، اب اس لیول پہ کوئی نہ آتا ہو تو پھر اس بیچاری کی بدقسمتی ہے نا، کہ مرشد کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ملاقات ہو رہی ہے، تو ان کو یہ پتہ چل رہا ہے باہر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو میرا دیوانہ ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، ایک جو انٹیلیجنٹ آدمی ہے نا، وہ اس طرح کے آدمی کو معصوم سمجھتا ہے، جو اتنا عشق میں غرق ہو جائے نا. اور اس طرح کے معصوم لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ ترس کھانا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں یار بڑی ظالم سہیل آفریدی، ایک وقت آئے گا کہ یہ خود بیچارہ بھی اس کی طرح نا، وہ جو گنڈا پور کی طرح انہی گلیوں میں مارا پھرے گا. جب
اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک سیدھی سی بات بتاؤں، وہاں جو کرائٹیریا ہے ہمارا جو مرشد عمران خان ہے، وہاں پہ کرائٹیریا ہے، ایک تو خود بہت بڑا کرائٹیریا خود عمران خان ہے، پھر ان کی زوجہ محترمہ جو بشریٰ بی بی ہے وہ ہے، پھر ان کی جو بہن ہے علیمہ خان وہ ہیں۔ علیمہ خان پڑ جائے چیف منسٹر کو، بشریٰ بی بی پڑ جائے چیف منسٹر کو، بچ سکتا ہے؟ یار یہ جو علی امین گنڈا پور کو ترتیب کے ساتھ پہلے بشریٰ بی بی پڑ گئی تھی، پھر علیمہ خان پڑ گئی تھی، کہاں گیا یار گنڈا یہ پور؟ جو ختم۔ یہ جو آپ کی جس دن سہیل آفریدی کے ساتھ یہ ہوگا تو وہ بیچارہ بھی نہیں رہے گا۔ وہ بھی ایک قبائلی آدمی ہے، وہ ایک حد تک ہی وہ کرے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کی مرشدی جماعت ہے نا، اس کے چاہنے والے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بڑے ویژنری ہیں یہ وہ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو مشاہدہ کرے نا، ان کے صرف وزرائے اعلیٰ کا، منسٹروں کو چھوڑ دیں، اب تک کے جو پنجاب اور کے پی میں انہوں نے وزیر اعلیٰ لگائے ہیں نا، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کا قبرستان ہے یہ سیاسی جماعت۔ کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ پرویز خٹک کا ہے، محمود خان کا ہے، گنڈا پور کا ہے، آپ کا یہ جو پنجاب کا بزدار تھا وہ کہاں ہے؟ عثمان بزدار کو میں سائیں لوگ کہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ پپٹ ہے، یہ ایک کٹ پتلی اس طرح کا ہے، پیچھے سے بشریٰ بی بی جو کہیں گی، پیچھے سے فرا گوگی جو کہیں گی، پیچھے سے خاور مانیکا جو کہے گا، یہ بیچارہ اسی طرح کرے گا۔ تو میں اس کو سائیں لوگ کہتا تھا۔ پھر کسی بندے نے مجھے کہا، انہوں نے کہا میرا شو دیکھے تھے، انہوں نے کہا خان صاحب آپ سائیں لوگ کہتے ہیں؟ پھر اس نے کوئی فائل نکال کے دکھائی مجھے، میں سمجھا فوٹو کاپی کر کے مجھے دے دے گا، اس میں کوئی ہاتھ لمبا مارا ہوا تھا عربوں میں، اسی سائیں لوگ نہیں پھر تو عثمان بزدار۔ دیکھو وہ تو گنڈا پور بھی مار گیا بتھیرا، وہ الگ گل ہے۔ لیکن گنڈا پور کا، چلو آپ کو گنڈا پور کا بتا دوں، گنڈا پور پی ٹی آئی کے ان لیڈرز میں آتا ہے، چند لیڈروں میں جنہوں نے پلے سے پیسے خرچ کیے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے اس نے پلے سے پیسے خرچ کیے مرشد عمران خان پہ۔ نہیں، اور جب سے وہ اندر گیا، جب سے وہ حکومت سے باہر ہوا، علی امین گنڈا پور پیسے لگا رہا تھا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں جب وہ چیف منسٹر بنا تو اپنے پیسے نہ پورے کرے؟ نہیں، یہ اس نے کہا تھا، جو کچھ لوگوں نے کہا نا کہ یہاں پہ کرپشن بڑی ہے پی ٹی آئی کے بندوں نے، تو انہوں نے کہا جڑا میں خرچہ کیتا ہوں تھوڑے والد صاحب نے کیتا ہے وہ میں پورا نہیں کرنا۔